قرآن پاک ایک ایسی کتاب، یہ قرآن اگر پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتے۔ اللہ کی پہچان اللہ کی نشانیوں سے ہوتی ہے، اور یہ قرآن اللہ کی نشانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ بار بار قرآن میں فرما رہا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو سوچے سمجھے، تم میں سے کون ہے جو غور کرے، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم دکھائیں گے تمہیں اپنی نشانیاں کھلے آسمان تلے اور تمہارے اندر، حتیٰ کہ تم کہہ اٹھو گے کہ یہی حق ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کو سوچ سمجھ کر پڑھنے والوں کے درجات بہت بلند ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ہر چھوٹی بڑی شے کا بیان ہے۔ آج اس ویڈیو میں آپ جان لیں گے کہ جو کتاب آپ کے گھروں میں رکھی ہے اس میں کتنا بیش قیمتی خزانہ ہے، اور اگر انسان جان لے تو خالق حقیقی کے آگے دل سے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ مختلف دھاتیں جو ہم زمین پر استعمال کرتے ہیں وہ زمین کی پیداوار نہیں ہیں، بلکہ وہ کسی دوسرے پلانٹ سے آئی ہیں، جیسے کہ لوہا جو لاکھوں سال پہلے کسی میٹیور کے ذریعے زمین پر آیا تھا۔ سائنس نے یہ فیکٹ آج ڈسکور کیا ہے، مگر قرآن پاک میں اس کا بیان 1400 سال پہلے کر دیا گیا تھا۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ یہ بات جان کر آپ مزید حیران ہوں گے کہ روزمرہ زندگی میں ہم جو پانی استعمال کرتے ہیں وہ بھی اس زمین کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ لاکھوں سال پہلے اس زمین پر اتارا گیا تھا۔ سائنس نے آج جیو کیمیکل سٹڈیز کے ذریعے اس بات کا پتہ چلا لیا ہے، مگر قرآن پاک نے یہ بات 1400 سال پہلے انسان کو بتا دی تھی۔ سورہ المومنون آیت نمبر 118 میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اسے لے جانے پر قادر ہیں۔ ناظرین، یہ بات آپ بالکل جانتے ہیں کہ انسان کی انگلیوں کے فنگر پرنٹس انسان کی باڈی کا سب سے کمپلیکیٹڈ اور یونیک پارٹ ہیں۔ کسی ایک انسان کے فنگر پرنٹ دوسرے انسان سے میچ نہیں کرتے۔ یہی فنگر پرنٹس انسان کی آئیڈینٹی کا ایک حصہ ہیں، جس سے کسی بھی انسان کی شناخت بآسانی کی جا سکتی ہے۔ اس بات کا اندازہ سائنس نے کچھ عرصہ پہلے ہی لگایا، مگر اللہ نے یہ بات قرآن پاک میں 1400 سال پہلے بیان فرما دی تھی۔ سورہ قیامہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتا ہے، کیوں نہیں ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پوروں تک کو ٹھیک کر دیں۔ جہاں کائنات کی ہر مخلوق اپنے خالق کا پتہ دے رہی ہے، وہاں آپ یہ راز جان کر حیران ہو جائیں گے کہ فیمیل سپائڈر جب بچے پیدا کرتی ہے تو میل سپائڈر کو مار دیتی ہے، اور جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو اپنی مدر یعنی فیمیل سپائڈر کو مار دیتے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے کمزور اور برا گھر ہے، جہاں فیملی ممبرز ہی ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ ناظرین، قرآن پاک میں مکڑی کے نام سے ایک پوری سورہ موجود ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 41 میں اللہ فرماتا ہے، جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے، جس نے گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ سائنس ایک عرصے سے مانتی چلی آ رہی تھی کہ شاید صرف میل سپائڈرز ہی گھر بلڈ کرتے ہیں، لیکن سائنس نے اس بات کو جان لیا ہے کہ گھر صرف فیمیل سپائڈرز ہی بناتی ہیں۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جہاں گھر بنانے کا ذکر ہے وہاں اس آیت میں فیمیل سپائڈر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور سائنس اس بات کو مان چکی ہے کہ سب سے کمزور اور برا گھر مکڑی کا گھر ہی ہے۔ اسپیس کی بات کریں تو ناسا نے ریسنٹلی ایک ایسا پلانٹ ڈسکور کیا ہے جو 2 سٹارز کو آربٹ کر رہا ہے۔ اس پلانٹ پر ایک نہیں بلکہ 2 سن رائز اور 2 سن سیٹ دیکھے جاتے ہیں۔ اس پلانٹ کا نام سائنس نے کیپلر 16b رکھا ہے۔ اس پلانٹ کی ڈسکوری 2011 میں کی گئی، مگر اس کا بیان قرآن پاک میں 1400 سال پہلے درج کر دیا گیا تھا۔ اس پلانٹ پر جیسا کہ 2 مشرقین اور 2 مغربین دیکھی جا سکتی ہیں، قرآن پاک کی سورہ معرج میں اس کا بیان ہے، تو مجھے تمام مشرقوں اور تمام مغربوں کے رب کی قسم، بے شک ہم ضرور قادر ہیں۔ آگے آنے والی انفارمیشن آپ کو مزید حیرت کی طرف لے جائے گی۔ اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، تاکہ ہمارا آپ کے ساتھ رابطہ بنا رہے۔ ناظرین، سورج جو ہمارے اس سولر سسٹم کا سینٹر آف گریوٹی ہے اور زمین پر توانائی کا سب سے بڑا سورس ہے،
सूरज से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन आपको हैरान कर देगी। सूरज में 92% हाइड्रोजन और 8% हीलियम होती है। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो उसमें हाइड्रोजन का सिंबल H है, जिसे अरबिक में हा कहते हैं। अब कुरान पाक की तरफ अगर चलें तो कुरान पाक में शम्स के नाम से एक मुकम्मल सूरत है और शम्स का मतलब सूरज है। सूरह शम्स की टोटल आयात 15 हैं और इस सूरत की हर आयत लफ्ज़ हा पर ख़त्म होती है। इस सूरत को कुरान पाक में 91 नंबर पर रखा गया है और हैरानगी की बात यह है कि साइंस इस चीज़ को कबूल करती है कि सूरज इस यूनिवर्स के बनने के 91 मिलियन ईयर्स के बाद ही बना था। अगर आप सूरज और ज़मीन के दरमियान कम तरीन फासला देखें तो वो भी 91.4 माइल्स है। कुरान पाक का ये न्यूमरोलॉजिकल ऑर्डर आपको मज़ीद हैरान कर देगा कि ज़मीन और सूरज का एवरेज डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर है और अगर इस सूरत की आयात पर गौर करें तो वो भी 15 ही हैं। और मज़ीद हैरानगी की बात यह है कि सूरज की कोर का टेम्परेचर भी 15 मिलियन सेल्सियस ही है, जितनी इस सूरत की आयात हैं। दोबारा स्पेस की बात करें तो जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं तो उनकी आंखों की विजन ब्लर हो जाती है, यानी वो ज़्यादा गहराई में नहीं देख पाते और वहाँ इनकी नज़र ज़्यादा डेप्थ परसीव नहीं कर सकती, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स की आंखों को स्पेस अफेक्ट करती है। साइंस ने ये बात आज दरियाफ्त की है, जबकि कुरान पाक में इसका बयान 1400 साल पहले लिखा गया था। सूरह हिजर की आयत नंबर 14 और 15 पर गौर करें तो अल्लाह फरमाता है, और अगर हम इनके लिए आसमान में कोई दरवाज़ा खोल देते ताकि दिन के वक़्त इसमें चढ़ जाते, फिर भी वो यही कहते कि हमारी निगाहों को बंद कर दिया गया है, बल्कि हम ऐसी कौम हैं जिन पर जादू किया हो। 1400 साल पहले विजन का स्पेस में ब्लर होना सिर्फ वही बता सकता है जिसने ये कायनात बनाई हो। नाजरीन, साइंटिस्ट ये बात आज दरियाफ्त कर रहे हैं कि मरने के बाद इंसान की हड्डियां पत्थर और लोहे में तब्दील हो सकती हैं। इंसानी हड्डियों का पत्थर या लोहे में तब्दील होना आज से 1400 साल पहले कुरान पाक में लिखा जा चुका है। सूरह बनी इसराइल की आयत 49 और 50 में अल्लाह फरमाता है, और उन्होंने कहा, क्या जब हम हड्डियां और रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या वाकई हमें नए सिरे से पैदा करके उठाया जाएगा? तुम फरमा दो कि पत्थर हो जाओ या लोहा। आज से 1400 साल पहले ये इन्फॉर्मेशन वही दे सकता है जो इस कायनात का खालिक अकबर है। नाजरीन, ये इन्फॉर्मेशन आपको मज़ीद हैरान करने वाली है। क्या आप जानते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस में जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल कम होने की वजह से उनका सीना टाइट हो जाता है और उन्हें सांस लेने में मुश्किल पैदा होती है और वो सीने में जकड़न महसूस करते हैं। ये फैक्ट भी साइंस ने आज दरियाफ्त किया है, जबकि कुरान पाक ने इस फैक्ट को 1400 साल पहले लिखा है। सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 125 पर गौर करें, जिसमें अल्लाह फरमाता है, और जिसे अल्लाह हिदायत देना चाहता है तो इसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे गुमराह करना चाहता है इसका सीना तंग, बहुत ही तंग कर देता है, गोया कि वो ज़बरदस्ती आसमान पर चढ़ रहा हो। स्पेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ एक और बात जान लें कि साइंस ने 17th सेंचुरी में एक रोसेट नेब्यूला दरियाफ्त किया था, जिसका जिक्र कुरान पाक में 1400 साल पहले से मौजूद है। इस नेब्यूला की बनावट और कलर बिल्कुल गुलाब की तरह है। कुरान पाक की सूरह अल-रहमान आयत नंबर 37 की तरफ चलते हैं, जिसमें अल्लाह फरमाता है, फिर जब आसमान फट जाएगा तो गुलाब के फूल जैसा सुर्ख हो जाएगा, जैसे सुर्ख चमड़ा। कुरान पाक जिसमें हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ का बयान है। ये कुरान पाक 1400 साल पहले इंसानों और जानवरों में मौजूद क्रोमोसोम्स की तादाद भी बता चुका है। इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कुरान पाक की सूरह अल-ज़लज़ला पर गौर करें और शुरू से इसके लेटर्स को काउंट करना शुरू करें तो 46वां लेटर लफ्ज़ इंसान पर आएगा और इंसान में क्रोमोसोम्स की तादाद भी 46 ही है। नाजरीन, बंदर में क्रोमोसोम्स की तादाद 48 है और सूरह बकरा की इस आयत को अगर गौर से देखें और इसके लेटर्स को काउंट करें तो लफ्ज़ किरादत तक 48 लेटर्स बनते हैं और किरादत बंदर को कहते हैं और बंदर में मौजूद क्रोमोसोम्स की तादाद भी 48 ही है। शहद की मक्खी में 16 क्रोमोसोम्स होते हैं और सूरह नहल की इस आयत को अगर गौर से देखें और इसके लेटर्स को काउंट करें तो 16 लेटर्स लफ्ज़ अल-नहल पर कंप्लीट होते हैं और नहल अरबी में शहद की मक्खी को कहा जाता है
اور شہد کی مکھی کے اندر موجود کروموسومز کی تعداد بھی 16 ہی ہے۔ ناظرین، گھوڑے میں موجود کروموسومز کی تعداد 64 ہے، اور سورہ العمران کی اس آیت کے لیٹرز کو اگر کاؤنٹ کیا جائے تو 64th لیٹر لفظ والخیل پر کمپلیٹ ہوتا ہے، اور خیل عربی میں گھوڑے کو کہتے ہیں، اور گھوڑے میں موجود کروموسومز کی تعداد بھی 64 ہی ہے۔ ناظرین، گدھے میں موجود کروموسومز کی تعداد 62 ہے، اور سورہ جمعہ کی اس آیت میں لفظ گدھے کے بعد 62 لیٹرز ہی ہیں، جو گدھے میں موجود کروموسومز کی تعداد کے عین برابر ہیں۔ اونٹ میں موجود کروموسومز کی تعداد 74 ہے۔ اس آیت میں جب ہم لفظ جمل پر پہنچتے ہیں تو 74 لیٹرز مکمل ہوتے ہیں، جو کہ اونٹ میں موجود کروموسومز کی تعداد کے عین برابر ہیں۔ ناظرین، 1400 سال پہلے یہ ساری انفارمیشن خالق حقیقی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ یہ ساری انفارمیشن قرآن پاک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ ناظرین، یہ ساری انفارمیشن آج سے 1400 سال پہلے دینا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا، جب نہ تو سائنس اتنی ایڈوانس تھی اور نہ ٹیکنالوجی اتنے عروج پر تھی۔ انسان اللہ کو اس کی نشانیوں کے ذریعے پہچانتا ہے، اور اللہ نے کائنات کے ذرے ذرے میں اپنی نشانیاں رکھی ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے ہونے کی خبر دے رہا ہے۔ انسان کو ضرورت ہے تو صرف غور و فکر کرنے کی، اسی لیے غور و فکر کرنے والے کے درجات بھی اللہ نے بلند فرمائے ہیں۔ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے پیٹرنز اور راز رکھ کر بھیجے ہیں کہ جنہیں انسان جان لے تو قرب الہی تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کتاب میں ایسے ایسے اسرار و رموز ہیں کہ انسان خود کی پہچان کر لیتا ہے، اور جو خود کو پہچان جاتا ہے وہی اپنے رب کو پہچان جاتا ہے۔ قرآن پاک کے ایسے مزید پیٹرنز کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور یہ انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اس دعا کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کہ آپ خوش رہیں، آباد رہیں اور قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ کریم آپ پر کرم کا سایہ بنائے رکھے۔ اللہ حافظ۔